رسول آپ کا سہیم و شریک نہیں ہے، قرآن حکیم کے بعد وہ معجزہ معراج ہے۔ اللہ رب العزت نے جس پس منظر میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں بلایا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب دنیا والوں نے ظلم و ستم کی حد کر دی، حدیں کراس کر دی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کی آنکھوں پر پڑی پٹی ہٹا دے، انہوں نے مجھے جانا ہی نہیں، لا یعلم، مجھے نہیں جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے اولاد آدم کو ان کی رفتیں، ان کی بلندیاں، ان کا احترام آدمیت دکھانے کی کوشش کی، ان کا تعصب، ان کا عناد اس میں حد سے بڑھتا چلا گیا، اور وہ مقام آیا کہ آپ اللہ سے ملنے کے لیے لوگوں کو دعوت دیں اور لوگ آپ کو شیب ابی طالب میں محصور کر کے ان اذیتوں سے گزاریں کہ جس کی دل گدازی کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام تر باتوں کے باوجود بندوں کو اللہ کا راستہ دکھا رہے ہیں، ان کو ان کی حقیقت بتا رہے ہیں، مگر وہ اپنی ظلم اور بربریت میں اس حد تک جاتے ہیں کہ طائف کی گلیوں میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتیاں خون سے بھر جاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں، لوگ تو یہ سمجھتے ہوں گے کہ جنگ احد، غزوہ احد کا مقام مشکل تھا، لیکن اے عائشہ، طائف کی گلیوں میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اب جب یہ واقعات رونما ہوئے کہ آپ کی غمگسار رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کے انتہائی شفیق چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ نے اس کو غم کا سال بھی قرار دیا۔ ان حالات میں اللہ رب العزت نے فرمایا، محبوب یہ فرش والے تو آپ کو نہیں پہچان سکے، آج عرش پر میں تجھے بلاتا ہوں کہ آسمان والے اور عرش والے آپ کی شان کیا جانتے ہیں۔ یہ وہ پس منظر تھا کہ جس میں اللہ رب العزت نے، اور جنید اقبال صاحب، ضرورت کیوں پیش آئی، یہ بڑا اہم نکتہ ہے۔ جی بتائیے۔ اور ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، ان سب نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ سن کر قوم کہتی، اے اللہ کے نبی ہونے کے دعوے دار، جس اللہ کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں اسے دیکھا بھی ہے؟ اس کے جواب میں اللہ کا ہر نبی یہ کہتا، دیکھا نہیں پہچانا ہے، ہر گواہ کہ عظمی رویت وحدہ لا شریک می رویت۔ یہ نکتہ ابھی تک تھا، لیکن جب آمد ہوئی قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ، تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب یہ کہتے ہیں کہ جس اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہو اسے دیکھا بھی ہے کہ نہیں؟ آج میں اس طرح سے تجھے اپنے جلوے دکھاؤں کہ لوگ کہیں کہ جس اللہ کی طرف بلا رہے ہو اسے دیکھا بھی ہے، تو آپ کہیں کہ میں نے اس انداز میں دیکھا ہے کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، دنافت اللہ کی منزلیں طے کی ہیں۔ یہ توحید اپنے نقطہ عروج کو اگر پہنچ رہی ہے، اپنے اکمال کا درجہ پا رہی ہے، تو وہ واقعہ معراج کی صورت۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک طرف لن ترانی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام، تبارک اللہ ہے، اور ایک طرف اللہ مشتاق ہے، یہ کیسی بات ہے؟ تبارک اللہ ہے ذات تیری، تجھ ہی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے۔ تو ضرورت کیوں پیش آئی؟ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کل قیامت کے دن جب وقت محشر ہو، آپ وہاں پر کہیں کہ لوگوں آنا لہا، کہاں ہو میں تمہارا۔ یہ تمام تر باتیں اس واقعہ معراج نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس انداز سے کھول دیں کہ قیامت تک آنے والا مسلمان اس پر فخر کرتا رہے۔ بالکل علامہ صاحب وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ سر عرش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اب ذرا یہ بتائیے صاحب، اب آغاز کرتے ہیں، اور ناظرین ہمارے ساتھ آپ نے رہنا، اب آپ کو ایک روحانی سفر انشاءاللہ کروائیں گے۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو حسین ایک سفر ہے، وہ ایک منظر نامہ ہے، واقعاتی انداز سے ذرا بیان۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی بہت شکریہ۔ وہ کسی نے کہا تھا باغ عالم میں باد بہاری چلی، باغ عالم میں باد بہاری چلی،
سرور انبیاء کی سواری چلی، ہائے ہائے یہ سواری سوئے ذات باری چلی، اللہ کیا بات، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، اور ابر رحمت اٹھا آج کی رات، اللہ عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، چاند تارے جلو میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے، اور جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔ اس قصیدے کے اشعار تو ایسے ہیں کہ دل یہی کرتا ہے کہ انہی کو انسان بار بار پڑھے، بار بار سنے اور انہی میں گم رہے۔ میں آغاز کرنا چاہوں گا قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہونے والے اس مرحلہ معراج کا، جس کو اللہ جل مجدہ نے سورہ اسراء کی پہلی آیت میں بیان کیا۔ اچھا آپ دیکھیے، آپ کسی کا بھی سفر نامہ پڑھ لیں، اس سفر نامے کی جو وسعتیں ہوتی ہیں وہ کم از کم 100 پیجز سے کم نہیں ملے گا آپ کو۔ ٹھیک ہے، مطلب کوئی عام سا آدمی بھی، میرے جیسا بھی اپنا سفر نامہ لکھے تو اس میں سفر کہاں سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، رستہ کیسے تھا، کس مقصد کے لیے تھا، بے شمار جہتیں ہوتی ہیں۔ درست۔ لیکن آپ دیکھیے قرآن مجید کا اعجاز کہ اس سفر نامے میں اللہ رب العالمین نے جو ایک معجزے کا پہلو رکھا ہے کہ اس میں صدیوں کو ایک لمحے میں سمو دیا ہے، وہ جو ٹائم اینڈ سپیس کا کانسیپٹ ہے، اس کو قرآن مجید نے بیان کرتے ہوئے بھی کیا معجزاتی رنگ اختیار کیا ہے۔ جسٹ 28 ورڈز ہیں سورہ اسراء کی پہلی آیت کے، 28 ورڈز۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اور اس میں عظمتیں کیا ہیں کہ سرکار جب عرش بری پہ گئے، معراج کا عالم کیا ہوگا، اس رات خدیجہ کبریٰ کے سرتاج کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ پاپوش جو پہنی دنیا میں نالین مقدس کہلائی، جو حشر کے دن وہ پہنیں گے اس تاج کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ مطلب اتنی وسعتیں رب ذوالجلال نے 28 الفاظ میں، سمپل 28 ورڈز میں اس کو بیان کر دیا، جس میں لے کے کون گیا، سبحان، گیا کون، بندہ خاص۔ سفر کہاں سے شروع ہوا، مسجد حرام سے، پہلی منزل کہاں پہ آئی، مسجد اقصیٰ تک۔ مقصد کیا تھا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ اللہ اپنی قدرتوں کی نشانیوں کا دیدار اور جلوہ کرائے اپنے محبوب علیہ السلام کو۔ مجھے یہاں سے چند ایک چیزیں جو ہیں وہ ٹچ کرتے ہوئے آگے تک گزرنا ہے۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام جب براق لے کے حاضر خدمت ہوئے ہیں اور آ کے انہوں نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین کو بوسے دیے ہیں اپنے کافوری ہونٹوں سے، اور اس کی ٹھنڈک سے آقا علیہ السلام بیدار ہوئے ہیں، اور پھر حضور جب اس براق پہ جلوہ فراز ہونے لگے ہیں تو براق نے آگے سے تھوڑی سی شوخی کا اظہار ناز کیا ہے، یہ زیادہ بہتر لفظ ہے، اس نے ناز کیا ہے، اور اللہ کے حضور میں جیسے آدمی شکر ادا کرتا ہے کہ کہاں میں اور کہاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، تو سیدنا جبریل امین نے اس کو جھڑکا ہے، اور وہ لفظ یہ ہے کہ سیدنا جبریل امین کہتے ہیں، یا برقع لا تنفری من محمد صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ ما راکبک ملک مقرب ولا نبی مرسل افضل من محمد۔ فرمایا یہ جو ہستی تم پہ سوار ہونے والی ہے، کائنات قدس میں اور کائنات مالائے اعلیٰ اور مالائے سفلی میں کوئی ہستی بھی ان سے افضل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا براق دیکھیے آگے کنورسیشن کیا کرتا ہے، امام قرطبی لائے اسے، ویسے یہ حدیث سنن ترمذی میں بھی ہے لیکن ڈیٹیل میں تفسیر قرطبی میں ہے۔ جب سیدنا جبریل امین نے براق کو جھڑکا ہے نا تو وہ آگے سے کہتا ہے قد علمت، میں جانتا ہوں انہو کذالک، کہ ان کی شان یہی ہے کہ ان جیسا کائنات میں اور کوئی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں یہ ایک درخواست پیش کر رہا ہوں، چونکہ مجھے یہ بھی علم ہے کہ انہو صاحب الشفاعہ، قیامت والے دن شفاعت کا تاج کے سر پہ سجنا ہے، اور اس کی آگے لفظ سنیے، انی احب ان اکون فی شفاعتہ، میں یہ اس لیے درخواست کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت جب شفاعت کا آپ فضل و کرم بانٹ رہے ہوں تو مجھے بھی اس فضل کی خیرات نصیب ہو۔ اچھا آقا علیہ السلام نے سنا تو سن کے فرمایا انت فی شفاعتی، فرمایا گھبراؤ نہیں، میری شفاعت کی بھیک تمہیں ملے گی۔ یہاں سے چلتے چلتے راستے سے گزرتے ہوئے اب میں بہت سی چیزیں سکپ کر کے مسجد اقصیٰ تک جانا چاہتا ہوں۔
وہاں پہ بیچ میں 2 نوافل بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نوافل ادا کرتے راستے میں مطلب 3 جگہ پہ ٹھہرا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ کوہ طور کے مقام پہ، پھر مدینہ طیبہ میں، پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. لیکن جب وہاں پہ پہنچے ہیں تو وہاں پر 1.25 لاکھ انبیاء مسجد کے اندر ہے، اور 3 نبیوں کو خاص طور پہ رب ذوالجلال نے باہر بھیجا ہے کہ جا کے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 سلام کر کے ان کو ریسیو کرو. جیسے کوئی مہمان آتا ہے تو میزبان پروٹوکول دینے کے لیے باہر جاتا ہے، باہر جا کے ریسیو کرتا ہے. باہر جا کے ریسیو کر کے کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. خلیل اللہ بھی کھڑے ہیں، کلیم اللہ بھی کھڑے ہیں، روح اللہ بھی کھڑے ہیں. اور 3 سلام کون سے کر رہے ہیں؟ تینوں کہتے ہیں السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر. آقا جی اول بھی آپ ہیں، اب آخر بھی آپ ہیں، اور میدان محشر کی ساری عظمتیں بھی رب نے آپ کے لیے رکھی. سبحان اللہ. اور پھر مسجد اقصیٰ کے اندر جا کے سارے مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہوئے، 1,24,000 پیغمبر، 1,24,000 پیغمبر. اور آقا نے فرمایا فجمع لی الانبیاء، سارے نبیوں کو جمع کسی اور مقصد کے لیے نہیں کیا گیا تھا، میری عزت کے لیے کیا گیا. کیا بات. حتی اممتہم، اور پھر میں مصلی امامت پہ کھڑا ہوں اور میں ان شعروں پہ بات سمیٹتا ہوں کہ رتبے نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، بے شک عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، بے شک، اور مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں. کیا کہنا. اتنی خوبصورت، اتنی حسین رچاؤ کے ساتھ گفتگو بزرگوں نے فرمائی. اب ذرا اسی سلسلے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں. ظاہر ہے یہ اتنا طویل سفر ہے، اور وہی بات ہے کہ بالکل صحیح، بڑا اپروپریٹ ورڈ آپ نے یوز کیا کہ بہت سے واقعات کو میں اسکپ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. ہمیں بہت سی چیزوں کو ظاہر اسکپ بھی کرنا پڑے گا، لیکن یہ کہ لطف ہی ایسا ہے اس کا. اب مسجد اقصیٰ سے جو سدرۃ المنتہا تک کا سفر ہے، وہ ایک ایسا خوبصورت سا منظرنامہ ہے. ہر آسمان پہ جانا، پہلے آسمان سے لے کے 7واں آسمان تک، ہر نبی سے ملاقات کا ہونا، پھر جنت و دوزخ کے جو مناظر ہیں ذرا وہ بتائیے. جنید بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. مسجد اقصیٰ سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آسمانوں کی طرف، آسمانوں کی وسعتوں کو چیرتے ہوئے سدرہ کی طرف بڑھے. آسمانوں کی طرف جب آپ بڑھے تو پہلے آسمان پر جبریل امین نے دستک دی، تو جب ابواب ہیں انہوں نے سوال کیا فرشتے نے، من ھذا، کون ہے؟ تو جواب دیا کہ میں جبریل ہوں. پھر پوچھا من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سوال ہوا کہ یہ خود آئے ہیں یا بلایا گیا ہے؟ پھر جبریل امین نے کہا کہ ان کو بلایا گیا ہے. تو فرشتوں نے جواباً کہا کہ ان کا آنا مبارک ہو، کتنے خوبصورت مہمان آج تشریف لائے ہیں. اب یہاں ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ فرشتوں کا سوال اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شاید فرشتوں کو یہ بات علم میں نہیں تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر تشریف لا رہے ہیں. تو اور اس وہم کا ادالہ محدثین نے کیا. آپ فرماتے ہیں یہ بات نہیں کہ فرشتوں کو خبر نہیں تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر تشریف لا رہے ہیں. بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ میرے حبیب جو ہیں وہ سفر معراج پر تشریف لا رہے ہیں. تو سوال کا مقصد کیا تھا؟ سوال کا مقصد یہ تھا کہ یہ آسمان کے وہ دروازے نہیں تھے جن سے روزانہ جبریل کا آنا جانا تھا. یہ دروازے وہ تھے جو بالخصوص معراج کی رات کے لیے تیار کیے گئے، اور ان کے لیے حکم تھا کہ یہ دروازہ صرف نام محمد پر کھلے گا. اسی لیے جب جبریل امین نے یہ جواب دیا کہ جو میرے ساتھ ہستی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جو دوسرا سوال تھا کہ یہ دروازوں کے کھلنے کا جو پاس ورڈ تھا وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو ہم یہ سمجھ لیں کہ جو وی وی آئی پی گیٹ ہوتے ہیں جہاں سے ہر ایک نہیں گزر سکتا، یہ وی وی آئی پی گیٹ تھے آسمان کے جو صرف معراج کی رات کے لیے. دوسری بات یہ ہے، دوسرا سوال یہ تھا یہ خود آئے ہیں یا بلایا گیا ہے. اس سوال کا مقصد کیا تھا کہ واقع معراج النبی سے عظمت کا یہ پہلو بھی آشکارا ہو کہ اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے کہ یہ خود نہیں آئے، ان کو بلایا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں کی طرف بلند ہوئے، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. آپ نے دادا کہہ کر ان کو مخاطب کیا اور سلام کیا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور پھر آپ کے لیے دعائیں بھی کی. دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور یہاں سرکار فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام رو رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں جن کی امت کو میری امت پر فضیلت دی گئی ہے، اور میری امت کے مقابلے میں ان کی امت کثرت کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی. اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 7ویں آسمان پر میں پہنچا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میں نے دیکھا جو بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، جو خانہ کعبہ کے عین اوپر 7ویں آسمان پر جہاں 70,000 فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ طواف کرتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7واں آسمانوں کے بعد پھر جنت اور جہنم کے مشاہدات کو دیکھا. اب یہ لامحالہ یقینی بات ہے کہ نبی رحمت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ سے لے کر لامکان کی بلندیوں تک کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نگاہ مصطفیٰ سے پوشیدہ رہی. بے شک. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. پھر آپ نے جنت اور جہنم کے ان مشاہدات کو بیان بھی کیا ترغیب اور ترہیب کے لیے امت کے لیے کہ امت کن اعمال کو بجا لائے کن سے رکے. مثلا جنت کے اندر آپ نے بعد امتیوں کے محلات کو دیکھا جن میں حضرت سیدنا صدیق اکبر مولا علی مرتضیٰ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے محلات کا ذکر ہے. پھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے فرمایا جنت میں نے بلال کے قدموں کی آواز کو سنا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وہاں میں نے کچھ لوگوں کو نور کے پردوں میں چھپا ہوا دیکھا. پھر جہنم کے مشاہدات کو دیکھا, بے نمازیوں کو, سود خوروں کو دیکھا, بدکاری کرنے والوں کو, بے عمل وائزین کو دیکھا. پھر زکات نہ دینے والوں کو دیکھا. بالکل سدرۃ المنتہا پر پہنچے. سدرہ حد فاصل ہے, نیچے سے جو کچھ ہے وہ سدرہ سے آگے نہیں جا سکتا, جو سدرہ سے اوپر ہے وہ نیچے نہیں آ سکتا. یہ آقا کریم ہیں جو معراج کی رات سدرہ سے گزر بھی گئے واپس بھی آئے. یہاں پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قصر دنا تک کس کی رسائی, جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. سدرہ پر فرشتوں کا ہجوم تھا. یہ وہ فرشتے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست پیش کی تھی کہ ہم تیرے حبیب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. تو رب نے فرمایا کہ سدرہ پر اکٹھے ہو جاؤ, جب میرے حبیب مقام سدرۃ المنتہا پر آئیں گے تو تم بے حجاب بے نقاب میرے حبیب کی زیارت کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر اسرا, مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کا سفر معراج, اب سدرۃ المنتہا سے لے کے جو ادنا تک کی منازل ہے جسے اعراج کہا جاتا ہے انشاءاللہ وہ آپ کو بتائیں گے. صاحب لکھنے والے لکھ گئے اور لکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے. آج ذرا میں پوچھوں گا پروفیسر صاحب سے, مجھے ادنا جو لفظ قرآن استعمال کرتا ہے ذرا اس کے معنی و مفاہیم تو سمجھائیں صاحب, کہ کہاں تک گئے اور کہاں تک پہنچے. ہمارے ساتھ رہیں ناظرین, درود پاک سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور لوٹ کے انشاءاللہ ہم ساتھ مل کے چلیں گے سدرۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس اس سے آگے میں بے بس ہوں. ایک کلام میرے سرکار نے فرمایا تھا, جبرائیل آج تک تو تم ظاہر ہے وہی لے کے آتے رہے, تمہاری آج کوئی تمنا ہے تو بتلاؤ. اب تمنا ظاہر ہے رحمت اللہ عالمین کا پرتاؤ ہے تو تمنا تو وہی ہوگی نا جو رحمتوں والی ہو. اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس ایک خواہش ہے, ایک تمنا ہے کہ محشر کا میدان ہو, آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہو, میرے پر ہوں میں پل صراط پہ بچھا دوں اور آپ کی امت اس سے گزر جائے. ناظرین کرام, یہ وہ تمنا ہے جو بتلاتی ہے کہ سرکار کے جتنے بھی غلام ہیں اس سرکار ہی کا رحمت کا پرتاؤ لے کر ہم پر کرم کرتے ہیں کہ ابتدا نور ہے, انتہا نور ہے, میرے سرکار کی ہر ادا نور ہے. وہ اٹھے عزم کو آگہی مل گئی, وہ بڑھے جہد کو زندگی مل گئی, وہ چلے خضر کو روشنی مل گئی. مصطفیٰ کا ہر ایک مشغلہ نور ہے, میرے سرکار کی ہر ادا نور ہے. حسن گفتار ہے نازش گلستاں, حسن رفتار ہے زینت کہکشاں, حسن کردار ہے رفعت آسماں, ان کے اوصاف کا سلسلہ نور ہے, میرے سرکار کی ہر ادا نور ہے. سنگوں آج ہیں فکر کی شورشیں, اپنے محور پہ مبہوت ہے گردشیں, سو گئیں شہپروں کی حسین جنبشیں, نور سے آج ملنے چلا نور ہے, میرے سرکار کی ہر ادا نور ہے, میرے سرکار کی ہر ادا نور ہے. ان کے یاروں کی شان عیاں نور ہے, ان کے اصحاب کی کہکشاں نور ہے, ان کی زہرا کا سارا جہاں نور ہے, ان کے لالوں کا حسن وفا نور ہے, میرے سرکار کی ہر ادا نور ہے, میرے سرکار کی ہر ادا نور ہے. عرض طیبہ کی رانائیاں نور ہیں, ان کھجوروں کی انگڑائیاں نور ہیں, ان کے روضے کی پرچھائیاں نور ہیں, ان کی نگری کی ساری فضا نور ہے, میرے سرکار کی ہر ادا نور ہے, میرے سرکار کی ہر ادا نور ہے. چشم و دل کو درودوں سے چمکا دیا, ہر خزاں کو بہاروں سے نہلا دیا, خود محب نے بھی عنبر یہ فرما دیا, میرے محبوب کا تذکرہ نور ہے, میرے سرکار کی ہر ادا نور ہے, میرے سرکار کی ہر ادا نور ہے. پروفیسر صاحب اب اس نور کا سلسلہ جو ہے ظاہر ہے ابھی آگے بڑھتا ہے سدرۃ المنتہا سے, اور یہ نور اور ادنا کی منازل طے کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کرتے ہیں میرے سرکار. ذرا بتائیے وہ کیا معاملہ تھا؟ اس واقعے کو دو نام دیے گئے, واقعہ اسرا اور واقعہ معراج. ٹھیک. اسرا اس لیے کہا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ, اور معراج اس لیے کہا کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جبریل امین علیہ السلام نے یہ عرض کر دی کہ گر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزد, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل جو تمہاری آخری منزل ہے وہ اللہ کے محبوب کی منزل کا آغاز ہے. کیا کہنے سبحان. جبریل رک گئے, ٹھیک ہے, لیکن آپ اس منظر کو اعلی حضرت علیہ رحمہ نے کتنے خوبصورت انداز میں پیش کیا. فرماتے ہیں کہ چلا وہ سروے چماں خراما, رک سکا سدرا سے بھی داما. کیا کہنے, کیا کیا پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سب این و آن سے گزر چکے تھے. کیا خوبصورت تمثیل و تشبیہ لائے ہے. چلا وہ سرو چماں خراما, جس طرح گلشن کی بہار سرو کا بوٹا ہوتا ہے,
اسی طرح اللہ کے چمن کی بہار اگر کوئی ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ کس انداز سے جا رہے ہیں، رف رف آپ کے لیے وہاں کی مخلوق ہی اور ہے، اور آپ تو ان کے بھی نبی ہیں۔ ارسلت الی الخلق کافہ، صرف سدرہ تک جانے والی مخلوق کے آپ رسول نہیں، آپ تو اللہ کی ساری مخلوق کے رسول ہیں۔ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ کس طرح بیان ہو کہ نہ کوئی راہی، نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل، نہ مرحلے تھے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرو بیان کے جلب میں کس طرح جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جب یہ آوازیں آتی ہیں کہ ادن منی یا محمد، اقرب منی یا احمد، بڑھ اے محمد، قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزہ ہے۔ اللہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نور فضاؤں میں فرشت کرو بیان کے جھرمٹ میں کس انداز سے جا رہے ہیں کہ آواز آتی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور قریب آئے۔ کتنے قریب آؤ؟ دنا فتدلّ، یہ ذرا ڈیفائن کیجئے آپ۔ یہ وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، آپ کو اللہ نے اتنا قریب کیا کہ یہ جو دو ابرو کے درمیان فاصلہ ہے یہ بھی اللہ نے درمیان میں نہیں رہنے دیا۔ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے رب کو جس کی قدرت مطلقہ کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، آج پروردگار عالمین آپ کو اپنے جلب میں لے رہا ہے، اور اس انداز سے لے رہا ہے، اعلان کرتا ہے کہ اے پیارے، ما کذب الفؤاد ما رآ، آج آپ کی آنکھ جو دیکھ رہی ہے اس کو دل جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ کیا انداز ہے پروردگار عالمین کا۔ دنیا میں ہماری آنکھ دیکھتی ہے کہ روشنی سفید ہے، دل کہتا ہے نہیں غلط کہہ رہی ہو، اس میں 7 رنگ ہیں، دل کی زبان کہتی ہے وہ سرا پانی ہے، دل کہتا ہے کہ نہیں، لیکن یہاں پر منزل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا قریب ہی کیا، پھر فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ کر 1 on 1 ملاقات بھی کی، 1 on 1 ملاقات۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا اچھا جملہ ہے۔ اور اس میں اللہ نے آپ کو کیا دیا، آپ نے اللہ سے کیا لیا، قیامت تک بڑے بڑے مفکر، مدقق، مفسر، محدث سر پیٹتے رہ جائیں گے، اس جملے کی تشریح کوئی نہیں کر سکتا کہ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا، سبحان اللہ، سبحان، کیا کہنا، ظاہر ہے یہ تو محب اور محبوب کے درمیان راز و نیاز کی باتیں، اور کیا لیا اور کیا دیا۔ ہاں، اب امت پہ جو آشکار کیا، میں تو یوں کہوں گا امت پہ جو آشکار کیا وہ چند تحائف، چند انعامات آشکار کیے، ذرا اس کے بارے میں بتائیے خاص طور پہ، اور خاص طور پہ ایک جو بڑا لطیف معاملہ ہے۔ دیکھیں میں تمیداً اس لیے عرض کر رہا ہوں، آپ مجھے اپنے گھر پہ بلائیں تو ظاہر ہے میں آپ کی اجازت سے آؤں گا، آپ کی اجازت نہ ہو تو نہ ہو، لیکن وہی بات ہے کہ آپ بلائے جا رہے ہیں ایک مرتبہ لیکن آپ بار بار جا رہے ہیں، یہ آپ کی کیا اتھارٹی، ذرا بتائیے اس بات میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنید بھائی، میں قبلہ پروفیسر صاحب کی محبتوں کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے ان کی اجازت سے اور آپ کی اجازت سے او ادنا کے بارے میں 1-2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ حبیب کبریا تم ہو، امام الانبیاء تم ہو، سبحان اللہ، محمد مصطفیٰ تم ہو، سبحان اللہ، محمد مجتبیٰ تم ہو، خدا کہتے نہیں بنتی، ٹھیک، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پہ تم کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو، کیا تم ہو، کیا او ادنا، رب نے اپنے لیے اور اپنے محبوب کے لیے ایک خاص مقام قرب رکھا ہے اللہ، اور اس کو قرآن میں یوں سمجھا دیا ہے کہ واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مومنین، اے مومنو اگر مجھے منانا ہو تو مجھ تک تمہاری رسائی نہیں ہے، میرے یار کو منا لو، وہ مان گئے تو سمجھو میں راضی ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، مطلب وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، یہ ہے او ادنا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ آپ نے جس مرحلے کی بات کی ہے وہ کسی نے کہا نکھت و رنگ و نور کا عالم، ذرے ذرے میں طور کا عالم، کیا کہوں بیان سے باہر ہے شب اسرا حضور کا عالم۔ سبحان اللہ، وہ عالم یہ تھا کہ طور پر رفعت لامکانی کہاں، کیا کہنا، لن ترانی کہاں، مرانی کہاں، بابا جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں، ان کا ایک معجزہ آج کی رات ہے، اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں، عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں جیسا رتبہ تیرا آج کی رات ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب او ادنا کے محل کے اس تخت پہ جلوہ فراز ہیں
تو رب ذوالجلال نے وہاں پہ ویسے تو قدم قدم پہ تحائف ہے, بالکل ٹھیک ہے, قدم قدم پہ تحائف ہے, بالکل ٹھیک, مطلب پروٹوکول کی حد ہو گئی ہے, ختم ہو گئی ہے, یعنی جو آپ امیجن کر سکتے ہیں بیونڈ دی امیجنیشن. دیکھیں نا, مطلب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 تحائف پیش کیے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, سبحان اللہ, اے مالک قولی عبادتیں, مالی عبادتیں, بدنی عبادتیں سب تیرے لیے. اور جواب میں آتا ہے 3 تحائف, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اے محبوب ساری سلامتیاں بھی تیرے لیے, ساری رحمتیں بھی تیرے لیے, ساری برکتیں بھی تیرے لیے. اور آقا فوراً کہتے ہیں السلام علینا, میرے لیے نہیں, میرے ساتھ میرے غلاموں کے لیے. لیکن جو 3 خاص تحائف صحیح مسلم میں بیان ہوئے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئے اللہ کی بارگاہ سے, وہ ہیں اوتیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا. پہلا تحفہ 5 نمازوں کا. اللہ 5 نمازوں کا. اچھا نماز ہے کیا؟ بیسیکلی نماز جو ہے اٹ از اے اسٹوری آف دی جرنی آف معراج. ماشاءاللہ, یہ سفر معراج کی ڈیٹیل نماز میں بیان ہوئی ہے, یہ تشہد سارے کا سارا. اچھا اب وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے 50 نمازیں دے کے یہ کہا کہ اے بندے میرا دل چاہتا ہے کہ یار سے ملاقات کی کہانی 24 گھنٹوں میں 50 بار مجھے سنایا کرو, 50 بار مجھے سنایا کرو. تو 5 نمازیں اللہ رب العالمین نے 50 نمازیں عطا کی. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عطا فرمائی خواتین. اور تیسرا تحفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گناہگار امت کے گناہوں کی بخشش کا وعدہ عطا فرمایا. تکمیل کی بشارت بے شک وہ عطا فرمائی. اور جب پلٹ کے واپس آئے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی حضور امت کے لیے کیا تحفہ عطا ہے؟ کہا 50 نمازیں. کہ حضور مجھے اپنی امت کا تجربہ ہے, بہت زیادہ ہیں, رب کی بارگاہ میں پلٹ کے جائیں اور عرض کریں کہ اس میں کمی ہو جائے. کمال یہ وہ بھی جانتے تھے کہ پلٹ کے جائیں گے تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایکسس کیسا ہے, تقدیر, یہ سارا پروسیس اس کائنات کے بننے سے 50,000 سال پہلے کا لکھا گیا, تقدیر پہلے کی لکھی گئی. لیکن در حقیقت یہ 9 بار پلٹ کے جانا اور 5 بخشوا کے آنا, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس خواہش کی تسکین تھی جو آپ نے کی تھی. رب ارنی انظر الیک, کہا تھا محبوب اے موسیٰ تم تو مجھے نہیں دے سکتے, لیکن جن آنکھیاں دل بر ڈٹھا انہاں نو تک لینا. یعنی اب جو نگاہیں میرا دیدار کر کے آئی ہیں تم ان کا دیدار کرتے, میرا دیدار ہو جائے گا. یہی تمہاری معراج ہے, تمہاری معراج. سبحان, کیا کہنا. میں یہاں پہ ناظرین کو آخری جملہ کہنا چاہوں گا کہ نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ یہ وہ تحفہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جو نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتا, میرا دل کرتا ہے میں اس کو گھر سمیت آگ میں جلا کے راکھ کر, مطلب اتنی سخت وعید رحمت للعالمین کی زبان. لہذا ہمیں نماز کے بارے میں کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور آخر میں چونکہ وقت کی بڑی کمی اور آج میں محسوس کر رہا ہوں کہ آج جو ہے بہت وقت ہمارے لیے تنگ ہو گیا ہے, لیکن واقعہ معراج جس میں آج ٹائم اینڈ اسپیس پہ سائنس ریسرچ کر رہی ہے کہ جی ایک لمحے کے اندر, فریکشن آف سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی مٹیریل جو ٹرانسفر کیسے ہو جائے دنیا میں ادھر ادھر. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کو معراج کرا کے اسی وقت سند دے دی کہ ہمارے لیے تو کوئی کام ہی نہیں ہے. تو ذرا بتائیے کہ البرٹ آئنسٹائن نے جب ظاہر ہے 1905 میں وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو ہے پیش کی تھی, اس کے اندر یہ عقدہ تو حل ہو گیا, لیکن سائنس آ کے ایک جگہ رک گئی. میں چاہتا ہوں ذرا اس کی ڈیٹیلنگ آپ کیجیے. جنید بھائی, پہلی بات تو ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ سائنس جتنی بھی ترقی کر لے, ترقی کرتے کرتے وہ جس بھی کمال پر پہنچے گی, قرآن مجید فرقان حمید کی ان سائنسی حقائق کی توثیق اور تصدیق پہلے سے وہاں موجود ہوگی. سائنس کسی بھی کمال پر پہنچے, قرآن پہلے سے وہاں موجود ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ معراج ہے, اس کے والے سے یہ بات آئنسٹائن نے جو 1905 میں نظریہ اضافیت محسوسہ کا نظریہ پیش کیا, جس کے مطابق کسی مادی جسم کے لیے روشنی کی رفتار جتنی رفتار حاصل کرنا ناممکن ہے, کیونکہ اس سے یہ کہ اس کے جسم کی کمیت لامحدود حد تک پھیل جائے گی, جسم کا حجم سکڑ جائے گا جہاں تک کہ وہ فنا ہو جائے گا. لیکن اس کے برعکس جب ہم واقع معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ 1,86,000 میل فی رفتار پر سیکنڈ کے حساب سے روشنی ٹریول کرتی ہے, اس کے اگر 90% پہ اگر وہ اچیو کرتا ہے تب یہ کمیت کا جو آپ معاملہ بتا رہے ہیں وہ ہوگا. 100% پہ تو ضائع ہو جائے گا. جبکہ نبی علیہ السلام روشنی کی رفتار سے زیادہ کے ساتھ اس سفر پر روانہ ہوئے, وہ رفتار روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تھی. نہ جسم کے حجم کو کچھ ہوا, نہ جسم کی کمیت لامحدود حد تک پھیلی. آپ نے نمازیں بھی پڑھی, جنت جہنم کے مشاہدات بھی دیکھے, سدرہ پر بھی تشریف لے گئے اور دنا فتح اللہ کی منازل کو بھی طے کیا, واپس بھی تشریف لائے. وقت کی کیفیت یہ تھی کہ بستر اسی طرح گرم تھا, کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی, درخت کی ٹہنی حرکت میں تھی, وضو کا پانی اسی طرح جاری تھا. یہ ساری منازل آپ طے کر کے آئے. اب آئنسٹائن کا جو نظریہ ہے, اگرچہ وہ اس حقیقت کا انکار کر رہا ہے, لیکن آج کی جدید سائنس کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ممکن ہے, یہ سب کچھ ممکن ہے, فاصلے سمٹ سکتے ہیں, وقت سمٹ سکتا ہے. اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ یہ حقیقت ہے اور فطرت کے
قوانین کے مطابق ہے کہ کروڑوں سال کا فاصلہ ایک قدم کی جنبش میں سمٹ سکتا ہے، اور کروڑوں سال کا فاصلہ اور کروڑوں سال کا وقت جو ہے وہ چند لمحوں میں سمٹ سکتا ہے۔ آج کی سائنس نے اس بات کو مانا، لیکن آج وہ لوگ جو معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سائنس کے ترازو پر تولتے ہیں، ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ اگر وہ مادی اسباب کی بنیاد پر اس بات کو مانتے ہیں کہ ایک مادی جسم خلا کو چیر سکتا ہے، چاند پر قدم رکھ سکتا ہے، نظام شمسی کی آخری حدوں کو چھو سکتا ہے، وہ موبائل کو بھی مانتے ہیں، سیٹلائٹ کے نظام کو مانتے ہیں، وہ مائکرو ویو ڈکٹیٹر کو مانتے ہیں، سائنسی ایجادات کو مانتے ہیں، تو وہ اس بات پر یقین کیوں نہیں رکھتے کہ قدرت خداوندی کی عطا کردہ روحانی قوت سے آسمان کی وسعتوں کو چیرا جا سکتا ہے، آسمانی سفر کیا جا سکتا ہے، سدرۃ المنتہا تک پہنچا جا سکتا ہے۔ آج سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ایسا انسان جس کو کوئی ایسا مرض ہو جو لا علاج ہے، اس کو مصنوعی موت طاری کر کے برسوں اس کو سرد خانے میں رکھا جائے، پھر زندگی کی لہر دوڑا کر اس کو دوبارہ اس کیفیت میں لا کر اس کا علاج کیا جائے۔ یہ سائنس آج مان رہی ہے، سائنس آج مان رہی ہے۔ صدیوں سے پہلے قرآن نے یہ طے زمانی اور طے مکانی کا تصور دیا۔ وہ تصور یہ تھا کہ 900 میل کے فاصلے سے سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی آصف بن برخیہ اس تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کرتے ہیں۔ اگر اس امتی کو یہ طاقت ہے تو اللہ کے حبیب کو یہ طاقت کیوں حاصل نہیں؟ اچھا، یہ کمال بات یہ جو آپ بتا رہے ہیں، یہ 2250-2500 کلومیٹر کا جو فاصلہ یمن اور بیت المقدس کے درمیان تھا، یہ تو اپنا یہ تو بہت واضح طور پہ مطلب آج جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے بات۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو بتائیے آپ کے، وہ جو اپنا اصحاب کہف تھے، ان کا بھی معاملہ ساتھ ساتھ 309 سال، پھر حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال، وہ ان پر وہ کیفیت طاری رہی جنہوں نے حق الیقین کے لیے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا تھا، طے زمانی کا، مکانی کا، اور پھر وہ کھانا اسی طرح موجود ہے 100 سال بعد۔ ان ساری کیفیات سے آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سائنس کہیں بھی پہنچ جائے، معراج کی بلندیوں پر نہیں پہنچ سکتی۔ فکان قاب قوسین پر بات ختم ہو جاتی تو ایک اندازہ مل جاتا کہ کتنا قرب تھا۔ قرآن نے آؤ ادنا کہہ کر یہ بتایا، عبد اور معبود کا فرق باقی تھا، باقی سارے فاصلے خدا نے سمیٹ دیے اور وہ قرب عطا کیا جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ میں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت نے 4 مصروں میں جو ابتدا میں پروفیسر صاحب نے پڑھے نا، وہ سائنٹیفکلی اس کو پروف کر دیا ہے۔ اچھا، وہ اس طرح سے پروف کر دیا ہے کہ میں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، یہ اس وقت گھڑی رسٹ میرے پاس ہے نا، میں اگر اس میں سے اس وقت سیل نکال لوں تو اس وقت جو ہے وہ اپنا لائیو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 7:55 تقریباً ہونے والے 54 منٹ ہونے والے ہیں۔ اب یہ سیل جب جا کے لگے گا تب یہیں سے چاہے 100 سال بعد لگاؤں یا 200 سال بعد یہیں سے کنٹینیو ہوگا۔ تو وہی تو انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جان۔